السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی بھٹکا ہوا راہی کی 11ویں قسط پیش خدمت ہے۔ ملک حسب معمول میٹنگ میں جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ ارسلان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی باچھیں کھل گئیں۔ اس نے مختارہ بائی کا نام لیے بغیر ارسلان سے کہا، میں نے ایس ایس پی صاحب سے کہہ دیا ہے، کسی پولیس والے کی جرت نہیں کہ کوئی ان لوگوں کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ اور ہاں بیٹا، 1-2 روز میں اسے پھر کسی دن لانا، بڑے کام کی عورت ہے۔ تم تو جانتے ہو کتنی زبردست اعصابی جنگ لڑ رہا ہوں آج کل۔ انہوں نے بے ہدا سے اشارے سے ارسلان کو سمجھایا۔ ملک صاحب فکر ہی نہ کریں، وہ تو اپنے گھڑے کی مچھلی ہے، جب آپ حکم دیں گے بلا لیں گے۔ سر، وہ اختر جاوید والے کیس کا کیا بن رہا ہے؟ اس نے کام کی بات بھی دریافت کر لینا مناسب سمجھا۔ بے فکر رہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، کوئی تمہیں کچھ نہیں پوچھے گا۔ ارے ان کی ہمت نہیں کہ ملک سے ٹکر لے سکیں۔ وہ آئی جی کا بچہ بڑا فن خان بن رہا تھا، میں نے بھیج دیا ہے اسٹیبلشمنٹ میں واپس۔ کریں انتظار ریٹائرمنٹ تک اگلی پوسٹ کا۔ بیٹے کو ساری زندگی نوکری انتظار ہی میں کاٹنی پڑے گی۔ میں نے دونوں کے لواحقین کے منہ بند کروا دیے ہیں اور انہیں اعتماد میں لے کر بتا دیا ہے کہ لڑکے مجرمانہ سرگرمیوں میں مارے نہ گئے تو واپس آ جائیں گے۔ ویسے ان کے گھر والوں کو اپنے صاحبزادوں کے کرتوتوں کا علم پہلے سے ہی تھا۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ زیادہ چی چی کی تو پولیس سارے پرانے کیس نکال لے گی، 2-3 پیشیاں ہی کروانا پڑی تو پتہ چل جائے گا۔ اور ہاں، تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ جی ملک صاحب۔ ارسلان ہمتنگ گوش ہو گیا۔ ملک صاحب نے اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف مخاطب کیا۔ بیٹا، تم جانتے ہی ہو سیاست میں سب سے پہلے اپنا خون سفید ہوتا ہے، آستین کے سانپ ڈستے ہیں۔ ہمارا بزنس ایسا ہے کہ اس میں جس نے اعتبار کیا مار کھائی۔ میری خواہش ہے کہ تم ملکانی پر بھی ذرا نظر رکھا کرو۔ ایسی کوئی بات ہے تو نہیں، لیکن جانتے ہو ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور عورت ذات کو ورگلانا کوئی ایسا مشکل کام بھی نہیں۔ ملک نے مختصر سی بات میں اسے بہت کچھ باور کروا دیا تھا۔ ارسلان کا دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ یہ سیاست کتنا گھناؤنا کھیل بن چکا ہے اس ملک میں، اس نے سوچا۔ پھر اسے خیال آیا کہ شاید قدرت نے ملک کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جو اس نے ارسلان پر اندھا اعتماد شروع کر دیا ہے۔ اس کے دل میں تو خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اگر کوئی معمولی سی مشکل بھی درپیش تھی تو وہ آسان ہو گئی۔ ملک صاحب، آپ بے فکر ہو جائیں۔ سر، میں آپ کے خلاف کوئی سازش پنپنے نہیں دوں گا۔ میں نے آج تک بیگم صاحبہ سے کبھی زیادہ گفتگو نہیں کی۔ اب جیسے آپ مناسب سمجھیں، خیال فرمائیں۔ اس نے بڑی مکاری سے جواب دیا۔ اس کا بندوبست ہو گیا ہے۔ میں نے تمہارا بندوبست اسی بنگلے کی انیکسی میں کر دیا ہے۔ تم 1-2 روز میں یہاں منتقل ہو جاؤ، اور بیگم کو بھی کہہ دیا ہے کہ وہ تم پر اعتماد کر سکتی ہے، کیونکہ تم گھر کے آدمی ہو۔ تم آج جانے سے پہلے اس سے مل لو۔ یہ کہہ کر اس نے گھنٹی کا بٹن دبایا۔ گھریلو ملازمہ دروازے پر حاضر تھی۔ بیگم صاحبہ کو بلا لاؤ، ملک نے اسے حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد بیگم صاحبہ وہاں موجود تھیں۔ انہوں نے سگریٹ انگلیوں میں دبا رکھا تھا۔ تم ارسلان کو تو جانتی ہی ہو، میں نے اسے سمجھا دیا ہے، بہت اچھا برخوردار بچہ ہے اپنا۔ میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں اسے کامیاب انسان بنتا دیکھ لوں۔ ملک نے اپنی نو بیاختہ نوجوان بیوی کی طرف دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے، میں بھی آج کل شدت سے پیے کی ضرورت محسوس کر رہی ہوں۔ الیکشن بھی سر پر آنے والے ہیں، یہاں لڑکیاں ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ میں نے کل آسفا کی بھی چھٹی کروا دی ہے۔ کمبخت جہاں کسی بڑے آدمی سے ملی اپنی لائن سیدھی کرنے لگتی ہے اور بدنامی ہمیں اٹھانی پڑتی ہے۔ تم کل تک انیکسی میں آ جاؤ۔ اچھا، میں جاؤں؟ مجھے تقریر کے پوائنٹس تیار کرنے ہیں۔ لاپرواہی سے جس طرح وہ اندر آئی تھی اسی طرح باہر چلی گئی۔ میں چلتا ہوں، کل پرسوں تک اپنا سامان لے آنا۔ اس فلیٹ میں سکندر اور اقبال کو میسج دو، ملک صاحب نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ جو حکم سر۔ اس کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نجمہ ملک کے سامنے موجود تھا، جس کے چہرے پر فاتح مندانہ مسکراہٹ چل رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ سیانہ کوہ ہمیشہ گندگی پر گرتا ہے۔ ملک لاکھ ہوشیار چلاک سہی، اتنا بھی نہیں جتنا لوگوں نے اسے سمجھ رکھا ہے۔ تم میرے پی اے کی حیثیت سے بھی کام کر سکو گے، اور انٹیلیجنس والوں کی جرات نہیں کہ وہ اس دروازے کے نزدیک بھی پھٹک سکیں۔ ملک صاحب کا اپنے مسلح پہرے داروں کو حکم ہے کہ مشتبہ
شخص کو بلا دریغ گولی مار دو۔ نجمہ نے تو کہہ دیا تھا، لیکن اب ارسلان اپنا الگ کھیل شروع کرنے جا رہا تھا۔ وہ کسی مرحلے پر انٹیلیجنس والوں کی دوستی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے شام کے پروگرام کی اطلاع دینا مناسب نہ سمجھا۔ ایک ضروری کام کا بہانہ بنا کر وہ رخصت ہو گیا۔ جانے سے پہلے اس نے ملک کو یقین دہانی کروا دی تھی کہ مختارہ بائی والا مشن ضرور مکمل ہوگا اور وہ ماں بیٹی کو اس کام کے لیے رضامند کر لے گا۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا جب اس نے بھارتی سفیر کے گھر کی گھنٹی بجائی۔ دروازے پر موجود مسلح گارڈ نے اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھور کر اس کا نام دریافت کیا اور اسے اندر بلا لیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے علم ہو گیا کہ یہاں شارٹ سرکٹ کیمرہ نصب ہے اور اندر اسکرین پر باہر کی ساری سرگرمیاں دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، گارڈ کے کیبن کے اندر موجود انٹرکام کی بیل ہوئی۔ اس نے لپک کر فون اٹھایا اور اچانک بدلے ہوئے انداز میں باہر آ گیا۔ ادھر تشریف لے آئیں سر۔ فون پر ہدایت مل گئی تھی اور اب وہ بڑے مؤدب لہجے سے ارسلان سے مخاطب تھا۔ ہاتھ کے اشارے پر چلتے ہوئے ارسلان نے بھی پہلی روش ہی عبور کی تھی جب اس نے کانتا کو ایک اور لڑکی کے ساتھ اس طرف آتے دیکھا۔ ہیلو مسٹر ارسلان، ہاؤ آر یو؟ اس نے اتنی بے تکلفی کا مظاہرہ کیا کہ ارسلان گڑبڑا کر ہی رہ گیا۔ یہ ہے میری سہیلی سشما بھٹاچاریہ، بہت مشہور اسٹوڈنٹ لیڈر ہے، بالکل تمہاری طرح۔ ہیلو۔ سشما نے بھی اپنا دایاں ہاتھ بڑھاتے ہوئے بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تینوں اندر ایک کمرے میں چلے آئے۔ کمرے کی سج دھج نے ارسلان کو حیران کر دیا تھا۔ یہاں بھارت کے مختلف علاقوں سے متعلق ہینڈی کرافٹ اور پورٹریٹ موجود تھے۔ شاید لوگ اپنے شکار پھانسنے کے لیے سب سے پہلے اس کمرے میں لاتے ہیں، کیونکہ اجنتا اور ایلوویر کی دیواروں پر جو پینٹنگ موجود تھیں ان کا ایک عکس یہاں بھی موجود تھا، جسے نظر ہٹانا کسی بھی نوجوان کے لیے آسان کام نہیں تھا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ مجھے کانتا نے بتایا تھا آپ کی تنظیم بہت لبرل ہے۔ جس ملک میں جمہوریت نام کی چڑیا کا وجود بھی نہ ہو، آپ ایسے لوگوں کا دم غنیمت ہے۔ مسٹر ارسلان، ہمیں اب دین دھرم سے بلند ہو کر سوچنا ہوگا۔ یہ دنیا بہت بڑی اور انتہائی مختصر بھی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے نفرت کی دیواریں اتنی اونچی اٹھا دی ہیں کہ ہمارا کام بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ جنگ ہمارے مسائل کا حل نہیں، ہمیں محبت بانٹنی ہے تاکہ جو نسل ہمارے بعد آئے وہ ہمارے متعلق ایسا نظریہ قائم نہ کرے جیسا ہم اپنے بزرگوں کے متعلق سوچتے ہیں۔ اس نے میٹھا زہر ارسلان کے زہر میں اتارنا شروع کیا۔ ہو گئی شروع تقریر؟ بس تمہارا لیڈر لوگوں کا یہی المیہ ہے، جہاں سامعین میسر آ جائیں تقریر شروع کر دی۔ کچھ ہمیں بھی بات سننے کا موقع دو گی یا اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی مؤدب ویٹر مشروبات کی ٹرالی اندر دھکیل کر الٹے قدموں لوٹ گیا۔ یہ ہمارے بھارت کی نمبر 1 بیئر ہے۔ کانتا نے برف کے ٹکڑے بھرے گلاس میں بیئر انڈیل کر گلاس اسے تھما دیا۔ تھینک یو۔ ارسلان نے گلاس پکڑ کر سشما کے اور نزدیک بیٹھتے ہوئے کہا۔ تینوں نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی تھیں۔ ارسلان اندازہ کر سکتا تھا کہ نامحسوس انداز میں وہ نہ صرف اس کے دل و دماغ میں پاکستان کے خلاف نفرت کا زہر انڈیل رہی تھی، اس کے منہ سے بھی بہت سی باتیں کہلوا رہی تھی۔ اس درمیان ترپاٹھی اور اس کی بیوی بھی وہاں آ گئے تھے۔ انہوں نے چند منٹ بیٹھ کر ان کے ساتھ ڈرنکس شیئر کیے اور کسی ملک کے سفارت خانے کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے واپس چلے گئے۔ سشما نے اسے بتایا تھا کہ وہ لندن میں ایک ڈپلومہ کورس کر رہی ہے۔ اس نے ارسلان کو بھی لندن اور بھارت کے اپنے ایڈریس اس وعدے کے ساتھ دیے تھے کہ وہ اسے ضرور میزبانی کا شرف بخشے گا۔ کانتا دوسرے کمرے سے ٹیلی فون کی آواز پر اٹھ کر باہر گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اکیلی نہیں تھی، ایک اور شخص بھی اس کے ساتھ موجود تھا، اور یہ کوئی اجنبی شخصیت نہیں تھی۔ ارسلان کے لیے یہ چونکا دینے والی بات تھی کہ مقامی اخبار کا چیف رپورٹر بھارتی سفارتکار کی بیٹی کا ذاتی اور گہرا دوست ہے، حالانکہ وہ عمر میں کسی طرح اس کے باپ ترپاٹھی سے کم نہیں ہوگا۔ چیف رپورٹر نے ارسلان کو پہچان لیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے زیادہ شناسائی نہیں رکھتے تھے، لیکن کانتا ترپاٹھی نے دونوں کا بھرپور تعارف کروا دیا۔ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں آپ کی طرح، اس نے چیف رپورٹر سے کہا۔ تفصیلی گفتگو تو پھر کبھی ہوگی، میں تو ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا ہیلو کر لوں۔ چیف رپورٹر نے وضاحت پیش کی کہ اسے کسی پریس کانفرنس میں جانا تھا۔ جناب، آپ تو ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتے ہیں، لیکن آج ہمارے ساتھ بیگ لگائے بغیر نہیں جا سکیں گے۔
کانتا نے اس کے لیے بیئر ڈیلتے ہوئے کہا، دوستی کے نام پر۔ سب نے ایک مرتبہ پھر جام ٹکرائی۔ آپ کے لیے اس مرتبہ بڑا خاص تحفہ آیا ہے، یہ کہتے ہوئے کانتا دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں بھارتی وسکی کی 2 بوتلیں پکڑی ہوئی تھیں۔ چیف رپورٹر ندیدے بچوں کی طرح دانت نکال رہا تھا۔ اس نے درجنوں مرتبہ شکریہ، تھینک یو، دھنیہ واد اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر بوتلیں بغل میں دبائیں اور آندھی کی طرح آنے والے طوفان کی طرح لوٹ گیا۔ تینوں اسے گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے جو اندر پورچ میں پارک کی تھی۔ بڑا سیانہ رپورٹر تھا۔ اس نے دونوں بوتلیں ڈگی میں اس طرح چھپائی تھی کہ تلاشی لینے پر بھی نظر نہ آ سکیں۔ اوکے مسٹر ارسلان، ضرور ملیے گا، اور کوئی بھی خدمت ہو تو ضرور یاد کیجیے گا، ہم تو یاروں کے یار ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بے تکلفی سے کانتا کے جسم پر ہاتھ مارا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ارسلان حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا مجال جو اس کے چہرے پر تعصب یا شرمندگی کا کوئی شائبہ تک موجود ہو۔ ڈنر تو پارک وے میں کریں گے، کانتا نے کہا۔ اوکے، سشما نے رضامندی ظاہر کی۔ تینوں ارسلان کی کار میں، جو اسے ملک صاحب نے استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ کھانا خاصا پرتکلف تھا۔ ارسلان کے باضد ہونے کے باوجود بل کانتا نے ادا کیا تھا۔ یہاں کے ویٹر بھی شاید اسے پہچانتے تھے کیونکہ سارا عملہ مکھیوں کی طرح تمام وقت ان کے گرد ہی بنبناتا رہا۔ کھانا کھا کر جب تینوں باہر نکلے تو ہوٹل میں ایک پجارو جیپ داخل ہو رہی تھی، اور جب جیپ کے ڈرائیور نے دروازہ کھولا تو حیران کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس میں سے بین الاقوامی سمگلر سجاول خان اور مسز نجمہ ملک برآمد ہوئے تھے۔ آج کا یہ دوسرا اور اس کی زندگی کا شاید بہت بڑا سرپرائز تھا جو اسے ملا تھا۔ اپنی کار میں بیٹھنے تک وہ پلٹ کر بار بار دونوں کو دیکھتا رہا۔ کوئی دوست ہے آپ کے؟ سشما نے اس کی پریشانی نوٹ کر لی تھی۔ نہیں، میں سوچ رہا تھا انہیں کہیں دیکھا ہے، اس نے بات ٹالنے کے انداز میں کہا۔ ویل مسٹر ارسلان، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی دیکھ کر آپ ایسا سوچنے لگیں۔ ارے نہیں مس، آپ کوئی بھولنے والی ہستی تھوڑی ہی ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایکسٹینشن میں چابی گھمائی۔ دونوں کو گھر ڈراپ کر کے جب وہ رخصت ہونے لگا تو ایک مؤدب ملازم نے وسکی کی ایک بوتل اس کے ساتھ والی سیٹ پر رکھ دی تھی۔ ہماری دوستی کے نام پر، انجوائے یور سیلف، بائے بائے۔ کانتا اور سشما نے اسے کہنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ دونوں ہاتھ ہلاتی اندر چلی گئیں۔ حیران و پریشان ارسلان نے ایکسیلیٹر دبایا اور کار کو ہوا دوسری طرف سے نجمہ بیگم نے اسے دریافت کیا، اور جب اس نے بتایا کہ صبح کے 9 بج رہے ہیں تو ارسلان کچھ شرمندگی سی محسوس کرنے لگا۔ اگر تم دوپہر سے پہلے ناشتہ کرنا پسند کرو تو 15-20 منٹ تک آنا، اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ 15 منٹ سے پہلے وہ ناشتے کی میز پر موجود تھا۔ ملک صاحب کل شام دارالحکومت گئے تھے اور وہاں 2-3 روز قیام کرنے کے بعد ہی انہوں نے واپس آنا تھا۔ اس مرتبہ پارٹی کی مرکزی کمان نے اپنے خصوصی اجلاس کے لیے ملک کے ہر حصے سے اہم سیاسی شخصیات کو مدعو کیا تھا، جن میں ملک صاحب سر فہرست لوگوں میں شامل تھے۔ اس مرتبہ چونکہ نئی نامزدگیاں ہونی تھیں، اس لیے اجلاس 2-3 روز جاری رہ سکتا تھا۔ ارسلان کو بے کلی سی لگی ہوئی تھی۔ وہ جلد از جلد نجمہ اور سجاول خان کے تعلقات کی نوعیت جاننا چاہتا تھا، لیکن خود سے کوئی سوال کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی، اور اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ نجمہ بیگم خود اس موضوع پر بات کریں۔ نہ جانے اس کی بات کا کیا مطلب لیا جائے۔ کیسی رہی کل کی ملاقاتیں؟ اس نے ارسلان سے اچانک ہی پوچھ لیا، اور وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ کیا اسے میرے کل کے پروگرام کا علم تھا؟ حالانکہ اس نے خود نجمہ بیگم سے کچھ نہیں کہا تھا۔ عین ممکن ہے اس نے بھی ارسلان کو ہوٹل میں دیکھ لیا ہو۔ اگر اس کی نظر نجمہ پر پڑ سکتی ہے تو نجمہ بیگم کی نظریں بھی اس پر پڑ سکتی تھیں۔ جھوٹ بولنا اس کے لیے ناممکن نہیں رہا تھا۔ کل میں ذرا کانتا کی طرف نکل گیا تھا۔ ایسا کوئی پروگرام تو نہیں تھا، لیکن وہاں دیر لگ گئی اور وہ لوگ باضد تھے کہ میں ڈنر ان کے ساتھ کروں۔ ادھر سے بھی فراغت تھی، اس لیے میں نے اس نے نظریں مکھن کے ٹوسٹ پر جماتے ہوئے وضاحت کرنا چاہی۔ ارے اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ کہیں شرمانے والا کام تو نہیں کیا کیا؟
اس نے ارسلان کی بات کاٹتے ہوئے نامکمل سی بات کہہ دی۔ نہیں نہیں، ارسلان بے اختیار ہنس دیا۔ اس کے اعصاب خاصے پرسکون ہو رہے تھے۔ نازنین والا کام جلد ہو جائے تو اچھا ہے۔ اگر ہم نے الیکشن سے پہلے یہ کام کر لیا تو سمجھ لینا لڑے بغیر ہم الیکشن جیت گئے۔ نجمہ بیگم نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ آپ بے فکر رہیے، میں نے ان سے اشارتاً بات کی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ انکار کریں گے۔ پیسہ ان لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ہاں، تم نے سچ کہا۔ واقعی کمزور انسانوں کی پیسہ سب سے بڑی کمزوری بن جاتا ہے۔ اس نے اب سگریٹ سلگا لیا تھا۔ ایک طویل کش لے کر دھوئیں کے مرغولے فضا میں بکھیرنے کے بعد اس نے دھوئیں پر نظریں جماتے ہوئے ارسلان کی طرف دیکھے بغیر کہا، تم پاسپورٹ کیوں نہیں بنا لیتے؟ اس کی ضرورت تو ہمارے بزنس میں ہر وقت رہتی ہے۔ بھئی دنیا کو دیکھو گے نہیں تو سمجھو گے کیسے؟ لیکن میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے؟ ارسلان کو اس بات سے واقعی خوشی ہوئی تھی۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تم فارم بھر کے امجد صاحب کو دے آنا، باقی میں خود دیکھ لوں گی۔ امجد ملک صاحب کے وکیل کا نام تھا، جس کو تنخواہ ہی ہنگامی حالات سے نبڑنے کی دی جاتی تھی۔ شکریہ، ارسلان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تب اس کے ذہن میں دور دور تک یہ بات نہیں تھی کہ بیرونی ممالک کی یہ سیر اسے کیوں کروائی جا رہی۔ یہ بات وہ ضرور سمجھتا تھا کہ اگر یہ نجمہ ملک کی کسی اسکیم کا حصہ ہے تو وہ کبھی اسے اندھے کنویں میں نہیں دھکیلے گی، بلکہ اعتماد میں لے کر سب کچھ بتائے گی۔ پھر اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے یہ خیال بھی آیا کہ سجاول خان سے نجمہ ملک کی دوستی کا پس منظر کہیں یہ غیر ملکی دورے تو نہیں؟ وہ جانتا تھا کہ ایک چکر ہیروئن سمیت اگر کامیابی سے لگا لیا جائے تو وارے نیارے یہ بھی تو ممکن تھا کہ مسز ملک نے اسے اب کوئی ایسی مہم سونپنی ہو۔ کیا سوچ رہے ہو؟ مسز ملک نے اسے خاموشی سے چائے کی پیالی کو گھورتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ جی کچھ نہیں، وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس دیا۔ میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہے ہو۔ مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ تم نے مجھے سجاول خان کے ساتھ دیکھ لیا تھا، کیونکہ میں نے بھی تمہیں دروازے سے نکلتے دیکھا تھا۔ دیکھو ارسلان، اب ہم بزنس پارٹنر ہیں۔ ہم نے جس کھیل کے میدان میں قدم رکھا ہے وہاں کوئی لگے بندھے اصول نہیں ہیں۔ یہاں بائی ہک اور بائی کروک جیسے بھی ہو آگے نکلنے کی جگہ بنانا پڑتی ہے۔ سیاست کے گھناؤنے کھیل سے اور بھی بہت سی قباحتیں وابستہ ہیں۔ یہ لوگ جو بریف کیس بھر بھر روپیہ لٹاتے ہیں، کوئی اپنے آباؤ اجداد کی زمینیں فروخت کر کے پیسہ نہیں لاتے۔ یہ سب بلیک منی یا پھر سرکاری بینکوں سے لوٹا ہوا روپیہ، اور اس کا حصول تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنے ضمیر اور نام نہاد شرافت کو ایک طرف رکھ کر سوچیں۔ سجاول خان اس ملک کا ہی نہیں، دنیا کا مانا ہوا اسمگلر ہے۔ اس نے ہیروئن کے پیکٹوں سے سونے کے محلات کھڑے کیے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ سجاول خان اسمگلر ہے، لیکن مجھے بتاؤ کہ اس ملک کا کون حکمران، سیاستدان یا افسر ہے جو اس کی دوستی کا محتاج نہ رہتا ہو؟ یہ لوگ سجاول خان کو اپنی نجی محفلوں میں بلانے کے لیے کیا کیا گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، تم تصور نہیں کر سکتے۔ تم جانتے ہو یہاں کے مقامی حکمران نے ایک مرتبہ کتنی حسرت بھری آواز میں ساتھیوں سے یہ کہا تھا کہ سجاول خان اس کی دعوت قبول نہیں کرتے۔ جب یہ لوگ وفادار کتوں کی طرح ان کے قدموں میں بچھے رہتے ہیں تو ہمیں اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے برابر کھڑے ہو کر اس سے تعلقات قائم رکھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جب تم میرے ہمراہ اس سے ملاقات کرو گے تو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لو گے کہ قابل نفرت سجاول خان ہے یا ملک صاحب جیسے معزز اور معتبر شہری۔ ارسلان اندازہ کر سکتا تھا کہ اس عورت میں کتنا زہر بھرا ہوا ہے۔ وہ جان سکتا تھا یہی زہریلی عورت جب ملک کو ڈسے گی تو اسے شاید اگلے سانس کی مہلت بھی میسر نہ ہو سکے۔ متوسط گھرانے میں جنم لینے والی نجمہ نے ایسی بھیانک اور مکروہ زندگی کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جانے اس ملک کے ملک صاحبوں نے ایسی کتنی معصوم لڑکیوں کے اذہان میں زہر بھر کر انہیں عورت کے عظیم منصب سے گرا کر انسانیت کی سطح سے بھی گرا دیا ہے۔ ملک واقعی کسی کڑی سزا کا مستحق تھا۔ اس روز شام کو نقوی صاحب کا ٹیلی فون آ گیا۔ وہ فوراً ملاقات کے خواہش مند تھے۔ ارسلان نے محسوس کیا کہ نقوی صاحب فون پر گفتگو کرنے سے اعتراض برت رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے فون اس کے نئے ٹھکانے پر کیا تھا۔ نقوی نے اسے ملاقات کی جگہ بتا دی تھی اور اب وہ اسی طرف جا رہا تھا۔ نقوی صاحب بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی وہ بلائیں لینے کے انداز میں ارسلان کی طرف لپکے۔ ویل ڈن، ونڈرفل، شاندار، کمال کر دیا بھائی، مان گئے ارسلان صاحب آپ کو۔
یار تم نے سالی پر جادو کر دیا ہے، انہوں نے ایک ہی سانس میں نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا۔ شکریہ نقوی صاحب، یہ میرا فرض تھا۔ دونوں یہاں سے پیدل ہی نزدیکی باغ کی طرف چل دیے، جہاں ایک کونے میں رکھے پتھر کے بینچ پر نقوی صاحب کی کماش کا کوئی دوسرا آدمی پہلے سے موجود تھا۔ تم جاؤ کینٹین والے سے یہاں چائے پہنچانے کو کہہ دینا، انہوں نے اس شخص سے کہا جس نے ابھی ارسلان کی طرف غور سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ حکم سن کر وہ چل دیا۔ دونوں اس بینچ پر بیٹھ گئے۔ شام کا ملگجا اندھیرا باغ کے درختوں سے اب گھاس پر اترنے لگا تھا۔ رخصت ہوتی گرمیوں کی خوشگوار شام کا ٹھنڈا اور فرحت بخش ذائقہ ارسلان کو اپنی نس نس میں سماتا محسوس ہوا۔ باغ کے مختلف کونوں خدروں میں کسی انجانے خوف سے سہمے سمٹے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے جوڑے ایک دوسرے کو مستقبل کے سنہرے خواب دکھا رہے تھے۔ یہ سب اپنے گھروں سے جھوٹ بول کر یہاں آئے تھے۔ اپنے نزدیکی قدموں کی آہٹ پر وہ خوفزدہ ہرنوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے، پھر کسی کو سر پر موجود نہ پا کر کھسیانے سے انداز میں دوبارہ محو گفتگو ہو جاتے۔ باغ کی مصنوعی پہاڑیوں پر سالوں سے سایہ افگن درختوں پر بسیرا کرنے والے پرندوں کی آوازیں اب آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی تھیں۔ کسی فوارے سے کبھی پانی دھار کی صورت میں برآمد ہوتا، پھر چپ سادھ لیتا۔ جان توڑ گرمی اور ساون بھادو کے شدید حبس کے بعد اب شام کو درختوں سے سرسرانے والی ٹھنڈی ہوا نے یہاں معمول کی سیر کو آنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا تھا۔ ارسلان بھی یہاں خود پر مسلط گھٹن سے نجات محسوس کر رہا تھا۔ کینٹین والا شاید نقوی صاحب کو جانتا تھا۔ اس نے چائے اپنے پاس محفوظ برتنوں میں سجا کر ان کے سامنے رکھ دی اور واپس لوٹ گیا۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ارسلان نقوی کو کانتا کے ہاں پیش آنے والے واقعہ سے آگاہ کرنے لگا۔ اس نے اپنی دانست میں چیف رپورٹر کی وہاں آمد اور بھارتی سفیر کی بیٹی سے اس کی بے تکلفانہ دوستی کی تفصیلات بتا کر چونکا دینے والی بات کی تھی، لیکن وہ حیران ہی رہ گیا کہ نقوی صاحب کو ان تمام باتوں کا پہلے سے علم تھا اور انہوں نے اس پر کوئی خاص تبصرہ نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اس انکشاف سے وہ نقوی صاحب کو چونکا کر رکھ دے گا۔ اس نے نقوی صاحب کو ملاقات کی ایک ایک تفصیل بتائی تھی۔ ارسلان نے محسوس کیا تھا یہ لوگ کانتا سے زیادہ دلچسپی اس کی لندن والی دوست سشما بھٹاچاریہ میں لے رہے ہیں۔ شاید یہ لڑکی لندن میں بھارتی انٹیلیجنس کے لیے کام کرتی رہی ہو، اس نے سوچا۔ کسی طرح اپنے دوستوں کو سیر کروانے گھر پر لے آؤ تو خوب مزہ رہے۔ نقوی نے آخرکار وہ بات کہہ ہی دی جس کے لیے وہ نہ جانے کب سے ذہنی طور پر تیاری کر رہا تھا۔ کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے۔ اس سے پہلے یہ سب کچھ کہاں تھا جو اب؟ بھائی ارسلان صاحب، جو آج ہے وہ کل نہیں تھا، اور جو کل ہوگا وہ آج نہیں ہے۔ وہ کیا خوب کہا ہے علامہ اقبال نے، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا۔ نقوی صاحب کے ہونٹوں سے مسکراہٹ چپک گئی۔ مسٹر ارسلان، چیف رپورٹر جیسے بہت سے لوگ ابھی تمہیں ملیں گے۔ یہ لوگ شراب کی ایک بوتل کے لیے غیر ملکی عورت کی چند منٹ کی صحبت کے لیے کہاں تک گر سکتے ہیں، اس کا اندازہ بھی تمہیں اچھی طرح ہو جائے گا۔ جب میں نے سروس جوائن کی تھی تو ایک مشن لے کر آیا تھا، لیکن بہت جلد مجھے احساس ہو گیا کہ میں پرلے درجے کا احمق ہوں۔ مجھے اپنی سوچ پیشہ ورانہ بنانی چاہیے۔ اگر میں نے اپنی ڈیو وشز کو اس میں شامل کر لیا تو کسی کا میں کچھ نہیں بگاڑ پاؤں گا۔ ہاں، میری اپنی سروس فائل کا حلیہ ضرور بگڑ جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے سگریٹ سلگایا تو سگریٹ لائٹر کی روشنی میں ارسلان نے اس کے چہرے اور آنکھوں میں کروٹیں لیتی کرب کی لہروں کو اتنا ہی شدت سے محسوس کیا جس شدت سے نقوی خود گزر رہا تھا۔ ارسلان صاحب، بعض اوقات جی چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے ٹکڑے کر ڈالوں جو مادر وطن کی عصمت پر کلنک کا ٹیکا بن جاتے ہیں، لیکن میں صرف رپورٹ کر سکتا ہوں۔ میں کیا، میرے جیسے معمولی افیسر کی تو حیثیت ہی نہیں۔ یہاں تو بڑے بڑے ایڈی ان لوگوں کا کچھ نہیں کر پاتے۔ ارسلان کو بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے چیف رپورٹر کا ذکر کیوں چھیڑا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ نقوی جیسے ایماندار سیکیورٹی افیسر کا دم قدم نہ ہو تو اس ملک کا خدا ہی حافظ۔ دیر گئے تک وہ باتیں کرتے رہے، پھر نقوی اسے اپنے ساتھ ہی لے آیا۔ اس مرتبہ وہ شہر کی ایک ماڈرن آبادی کے فلیٹ میں پہنچے۔ 2 بیڈ رومز اور ڈائننگ پر مشتمل شہر کی اس متمول آبادی میں موجود یہ فلیٹ بڑے قیمتی سامان سے آراستہ تھا۔ نقوی صاحب نے اسے فلیٹ کا مکمل تعارف کروانے کے بعد ایک چابی اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا، جب بھی تم اپنے مہمانوں کو یہاں لانا چاہو اس گھر کے دروازے کھلے پاؤ گے۔ یہاں کا فریج ہر وقت اشیاء ضرورت سے بھرا رہتا ہے۔
ارسلان نے مسکراتے ہوئے چابی اپنی جیب میں ڈال لی تھی۔ اس مرتبہ اس نے اختر کے باب مولوی اشفاق صاحب کو دفتر سے واپسی پر گھیر لیا تھا۔ مولوی اشفاق ریلوے افسر میں سینئر کلرک تھے اور جتنا بیٹا خراب اتنا ہی باپ نیک اور اچھا انسان۔ اس سے پہلے بھی اکرم ان سے مل چکا تھا۔ مولوی صاحب، باخدا میں آپ کو بار بار تنگ کر کے آپ کے زخم کو ریدنا نہیں چاہتا، لیکن میری یہ خواہش ضرور ہے کہ آپ کے بیٹے کو، اگر وہ اس دنیا میں موجود ہے، جلد از جلد آپ تک پہنچاؤں۔ اس کے علاوہ بار بار ملاقات کا اور کوئی مقصد نہیں۔ اس نے وضاحت کرنا ضروری سمجھا کہ مجبور باپ کی بے بسی اور علم نصیبی کا اندازہ وہ لگا سکتا تھا۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں بیٹا، لیکن تمہارے ہر سوال کا جواب میں متعدد مرتبہ دے چکا ہوں۔ میرے پاس بتانے کو اور کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے گمبھیر لہجے میں کہا، دیکھیے بزرگوار، میں جانتا ہوں آپ کچھ چھپا رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کی زندگی پر کسی دھمکی یا لالچ کو ترجیح دیتے ہیں۔ انسپکٹر اکرم نے یہ بات کہہ کر جیسے مولوی صاحب کی دکھتی رگ کو اچانک ہی چھیڑ دیا ہو، وہ پھٹ پڑے۔ کاش تمہاری کوئی جوان بیٹی ہوتی اور تمہیں دھمکی دی جاتی کہ اگر کوئی الٹا سیدھا بیان دیا تو اسے اغوا کر لیا جائے گا، پھر میں تمہیں پوچھتا کہ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ اس کا گلا روند گیا۔ انسپکٹر اکرم کا بھی دل بھر آیا۔ اس نے مولوی صاحب کو تسلی دی اور انہیں یقین دلایا تھا کہ ان کے درمیان ہر بات صرف اس کے محکمے تک محدود رہے گی اور وہ عام پولیس والوں کی طرح کبھی انہیں تنگ نہیں کریں گے۔ اس نے مولوی اشفاق صاحب کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنا بیان لکھ کر دے دیں۔ مولوی صاحب نے بھی آج سارے معاملات خدا پر چھوڑ دیے۔ وہ دیانتدار آدمی تھا۔ ساری زندگی انہوں نے بہت ریزرو رہ کر گزاری تھی۔ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ جب سے اختر نے انقلابی طلبہ تنظیم میں شمولیت اختیار کی، گھر سے اس کا رابطہ قریباً ختم ہو گیا تھا اور وہ ہاسٹل میں رہنے لگا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 2-3 مرتبہ پولیس نے ان کے گھر پر بھی چھاپا مارا اور ایک دفعہ تو وہ اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ اس روز کی ضلالت سے بچنے کے لیے اسے باقاعدہ اخبار میں اشتہار دے کر آگ کرنے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے۔ لیکن اس کی ماں آڑے آ گئی، بیٹا میری 4 بیٹیاں ہیں اور ایک ہی بیٹا ہے۔ لوگ نرینہ اولاد کے لیے خدا سے جانے کیا کیا التجائیں کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کاش خدا نے مجھے اختر کی جگہ بھی ایک بیٹی ہی دے دی ہوتی، کم از کم پھر پولیس میرے گھر کا دروازہ نہ دیکھتی۔ اختر نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ خدا بیڑا غرق کرے اس ملک صاحب کا، جو ہر مرتبہ آڑے آتا اور اسے قانون کی گرفت سے بچا لیتا ہے۔ آپ کو اس بات کا علم کیسے ہوا؟ اکرم نے درمیان میں ہی انہیں ٹوک دیا۔ اختر نے خود بتایا تھا، اس پر جو 2-3 کیس تھے وہ بھی ملک صاحب نے ہی ختم کروائے تھے، ورنہ میری کیا مجال تھی۔ ایک مرتبہ جب اسے کسی جگہ گولی لگی تھی تو بھی ملک نے ہی اس کا علاج کروایا تھا۔ آپ کبھی خود ملک صاحب سے ملے ہیں؟ صرف ایک مرتبہ، جب چند روز پہلے انہوں نے مجھے خود گھر بلایا اور تسلی دی کہ وہ اختر کو جلدی ڈھونڈ نکالیں گے اور مجھے خاموش رہنے اور پولیس کو کوئی بیان نہ دینے کی ہدایت کی۔ یہ واقعہ کب کا تھا؟ مجھے تاریخ تو یاد نہیں، البتہ اتنا ضرور یاد ہے کہ ان دنوں نوجوان کافی ہنگامہ آرائی کر رہے تھے۔ اس روز مجھے اور نواز کی والدہ کو ملک صاحب نے اپنے گھر بلایا تھا۔ نواز کا باپ تو کسی دوسرے ملک میں ہوتا ہے، اس کے گھریلو حالات کچھ ایسے برے بھی نہیں، لیکن مجھے ملک صاحب نے 10,000 زبردستی تھما دیے تھے۔ بیٹا وہ رقم جوں کی توں رکھی ہے، میں مرتا مر جاؤں گا مگر حرام کا پیسہ اپنے گھر نہیں آنے دوں گا۔ اگر میں اس وقت ملک صاحب کو انکار کر دیتا تو اس کے نتائج میرے حق میں اچھے نہ نکلتے۔ انسپکٹر اکرم اب خود کو خاصا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے کوٹ کی جیب میں چھپائے ٹیپ ریکارڈر میں اس نے ساری گفتگو ریکارڈ کر لی تھی۔ اس کارگزاری سے وہ چودھری صاحب کو خوش کر سکتا تھا۔ اس نے مولوی اشفاق احمد کو یقین دلایا تھا
کہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو ہمیشہ راز رہے گی، اور انہیں ہدایت کی تھی کہ فی الوقت وہ صرف ملک کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے ملک صاحب کو ان پر شک گزرے۔ اس نے مولوی صاحب کو ایک فون نمبر دیتے ہوئے تلقین کی تھی کہ اگر کسی بھی مرحلے پر اس کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ اسے ضرور یاد کریں۔ مولوی صاحب سے اس نے اختر کے 2-4 خاص دوستوں کے کوائف بھی لے لیے تھے، اور اب مزید کامیابیوں کی امید کے ساتھ اس کے ایک دوست بابر کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ انٹیلیجنس کے افسر کو سامنے دیکھ کر بابر کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے سنا تھا یہ لوگ تو بندے کو ایسے غائب کرتے ہیں کہ اس کا پھر کبھی پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک مرتبہ اختر نے ہی اسے بتایا تھا کہ جیسے ان لوگوں نے اپنے خفیہ ٹارچر سیل بنا رکھے ہیں جہاں وہ مختلف طلبہ تنظیم کے نوجوانوں کی تفتیش کرتے ہیں، اسی طرح انٹیلیجنس والوں نے اپنے خفیہ عقوبت خانے بنا رکھے ہیں، اور جس شخص کو ایک مرتبہ یہ لوگ غائب کر دیں وہ پھر مشکل سے ہی گھر لوٹتا ہے۔ دیکھو میاں، تم مجھے شریف گھرانے کے معلوم ہوتے ہو، تمہارا باپ بھی سرکاری ملازم ہے اور تمہارے گھریلو حالات بھی تم سے ڈھکے چھپے نہیں۔ تمہاری ایک بہن طلاق لے کر گھر بیٹھی ہے اور دوسری دونوں شادی کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں۔ ہمیں ہر بات کا علم ہے کہ تمہارا بڑا بھائی شادی کے بعد والدین کو چھوڑ گیا ہے۔ ان حالات میں اگر تمہاری وجہ سے تمہارے والدین کو کوئی صدمہ پہنچا تو تمہارا والد خودکشی کر لے گا۔ اس کے بعد تمہارے گھر پر جو قیامت ٹوٹے گی اس کا تم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہو۔ میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہمیں حکم تو یہی ملا ہے کہ اختر کے دوستوں کو ایک ایک کر کے سرکاری مہمان خانے کی سیر کروائیں اور وہیں ان کی تفتیش کی جائے، لیکن مجھے تمہارے گھریلو حالات کی وجہ سے رحم آ رہا ہے۔ خدا کا شکر کرو کہ تمہاری تفتیش میرے ذمہ لگی ہے، اگر کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتے تو وہ اس طرح تمہارے ساتھ بات نہ کرتا۔ اب تم اتنے بچے بھی نہیں ہو کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ پولیس والے کس زبان میں گفتگو کرتے ہیں۔ تمہاری عمر کا میرا ایک بھائی ہے جو تمہاری ہی طرح طلبہ سیاست میں پھنس کر مصیبت میں پڑ گیا ہے۔ میں خود ان حالات سے گزر چکا ہوں، اس لیے تمہیں صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے ساتھ تعاون کرو گے تو ہم دونوں فائدے میں رہیں گے، ورنہ یاد رکھنا کہ اس معاملے میں ملک صاحب تو کیا ان کا باپ بھی تمہارے کام نہیں آ سکے گا۔ ہم لوگ پولیس کی طرح کوئی رپٹ تو درج کرتے نہیں۔ انسپکٹر اکرم نے اس کے چہرے کی بدلتی کیفیت سے اندازہ لگا لیا تھا کہ شکار جال میں پھنس گیا ہے۔ اس نے ایک دفعہ تو بابر کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ بابر نے حلق میں تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ خوف سے اس کا گلا بری طرح خشک ہو رہا تھا۔ یہ شخص تو اس کے تمام گھریلو حالات تک جانتا تھا۔ واقعی اگر اس کے والدین کو بھنک بھی لگ جاتی کہ پولیس یا CID اس کے پیچھے لگی ہے تو جانے وہ بدنصیب کیا کر گزرتے۔ اپنے والدین اور گھریلو حالات کے پیش نظر تو اس نے کبھی سرگرمی سے پالیٹکس میں حصہ نہیں لیا تھا، بس اختر کے ساتھ دوستی کی وجہ سے وہ اس تنظیم کے چکر میں پھنس گیا تھا، ورنہ تو اس نے کبھی کوئی غلط کام کرنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اختر کے متعلق تم جو کچھ جانتے ہو صاف صاف بتا دو۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے ساتھ مل کر کوئی واردات بھی کی تھی؟ انسپکٹر اکرم نے ہوا میں تیر چلایا جو عین نشانے پر لگا۔ نہیں نہیں، خدا کی قسم میں نے تو اس کے ساتھ مل کر کبھی کچھ نہیں کیا۔ وہ تو اور لڑکے ہوں گے، مجھے کچھ علم نہیں، مجھے تو وہ… ہاں ہاں، شاباش شاباش، سچ سچ بتا دو۔ بے فکر ہو، میں نے کہا نا کہ تم میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو، اور میں تمہارے ساتھ نہ کوئی خود زیادتی کروں گا نہ کسی کو کرنے دوں گا، لیکن شرط ایک ہے کہ تمہیں سچ بولنا ہوگا۔ اکرم نے بے چینی سے اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ لڑکا کوئی کام کی بات بتانے جا رہا تھا۔ وہ تو جی مجھے کبھی کبھار کچھ پیسے دیا کرتا تھا اور کبھی کبھی مجھے عورتوں کے پاس لے جایا کرتا تھا۔ کہاں، کس کے پاس؟ اکرم نے بے قراری سے دریافت کیا۔ 3-4 عورتیں ہیں، ایک شاہی بازار میں گانے بجانے کا دھندا بھی کرتی ہیں۔ اس کے پاس تو وہ مجھے صرف ایک دفعہ لے گیا تھا۔ عورتوں کے ٹھکانے کا مجھے علم نہیں، لیکن ہم گلشن باغ کی ایک کوٹھی میں جایا کرتے تھے، وہیں سب کچھ ہوتا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ دیکھو، ایک بات ذہن نشین کر لینا، میں ابھی نرمی اور شرافت سے کام لے رہا ہوں۔ اگر تم نے مجھے ڈاج کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا۔ انسپکٹر اکرم اپنا دباؤ اس پر مسلسل بڑھا رہا تھا۔ بابر کی گھگی بند گئی تھی۔ وہ بات بات پر قسم اٹھا کر اسے اپنے سچا ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ شاہی بازار والی عورت کا نام کیا ہے؟ مجھے نام کا تو علم نہیں، میں اس کے کوٹھے تک آپ کو لے جا سکتا ہوں، اس نے جواب دیا۔
اچھا، اب ذرا ذہن پر زور دے کر سوچو اور بتاؤ کہ اختر کہاں ہو سکتا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ رپورٹ تھانے میں درج کروائی گئی ہے، کیا وہ سچ ہے؟ دیکھیں جناب، آپ تو سی آئی ڈی والے ہیں، آپ سے کیا بات چھپی ہے؟ اگر انہیں علم ہو گیا کہ میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے تو وہ میرا کیا حشر کریں گے آپ کو معلوم ہی ہے۔ بابر، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ اعتماد سے بات کر سکتے ہو۔ میں تمہیں ملزم یا ملزموں کا ساتھی نہیں بلکہ اپنا بھائی سمجھ کر بات کر رہا ہوں۔ اکرم نے بڑے ہمدردانہ قسم کے لہجے میں اسے تسلی دی۔ وہ مقدمہ غلط درج کروایا گیا ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے اختر کو کسی نے اغوا نہیں کیا، اور اختر کا تعلق تنظیم کے خاص گروپ سے تھا۔ وہ لوگ عیاشی میں ہزاروں روپے لوٹا دیا کرتے تھے، اور وہ پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ میں نے ایک مرتبہ اختر سے پوچھا تو اس نے مجھے نشے کی ترنگ میں بتایا دیا تھا کہ وہ یہ سب پیسہ غلط طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ جناب والا، وہ لوگ مل کر لوٹ مار کرتے تھے، پیٹرول پمپوں کو، فلائنگ کوچوں کو لوٹا کرتے تھے اور ہر دفعہ بچ جاتے تھے۔ خدا ہی جانے پولیس ان سے ڈرتی کیوں تھی۔ میرا یہ خیال ہے کہ ضرور اختر کسی ایسی ہی واردات میں مارا گیا ہے۔ جاوید اور اختر آپس میں گہرے دوست تھے، عین ممکن ہے انہوں نے کہیں ایسی واردات کی ہو اور وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے ہوں، لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی لاشیں پھر کہاں گئیں۔ اخبارات میں بھی کوئی ایسی کہانی شائع نہیں ہوئی۔ اکرم نے لمبا سانس لیا۔ تم یہ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ انہیں اغوا نہیں کیا گیا؟ دیکھیے جناب، اسلامی تنظیم کا جنرل سیکرٹری میرا کلاس فیلو ہے۔ ہم نے اسکول اور کالج میں اکٹھے ہی تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ میرا محلے دار بھی ہے۔ ان لوگوں نے مقدمے میں اس کو بھی نامزد کیا ہے۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ بھی مسلح ہیں اور ان کے بھی خفیہ ٹھکانے ہیں۔ اکرم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن میرا دل کبھی نہیں مانے گا کہ انہوں نے ایسی گندی حرکت کی ہو۔ تمہاری تنظیم کے تفتیشی مراکز کہاں کہاں ہے؟ اگر اس نے خود کسی کو بتا دیا تو الگ بات ہے۔ بہت سمجھانے بجھانے پر بھی بابا نے صرف 2 ٹھکانے بتائے تھے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ان دونوں ٹھکانوں کا علم بھی اسے اختر کے ذریعے ہی ہوا تھا۔ اس نے اکرم کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ لوگ مستقل تفتیشی مراکز قائم نہیں کرتے بلکہ انہیں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی ہوٹل کے کمرے میں مخالف پر تشدد کیا، کبھی کسی گھر میں، کبھی کسی اور ٹھکانے پر۔ اب تم میرے ساتھ شاہی بازار چلو اور دور ہی سے اس جگہ کی نشاندہی کر دینا جہاں اختر کے ساتھ آئے تھے۔ اس کے بعد تمہاری چھٹی۔ کبھی بھول کر بھی اس ملاقات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ میں کوشش کروں گا کہ پولیس تک تمہارا نام نہ پہنچ سکے۔ کبھی کسی نئی بات کا علم ہو تو مجھے ضرور خبر کرنا۔ اس نے ایک فون نمبر بابر کو دیتے ہوئے کہا۔ بابر کو وہ اپنی موٹر سائیکل پر بازار تک لایا۔ موٹر سائیکل انہوں نے دور ہی کھڑی کر دی تھی اور اب پیدل اس کوٹھے کی طرف جا رہے تھے۔ کوٹھے کی سیڑھیوں کی نشاندہی کروانے کے بعد اس نے نہ کرنے کے باوجود انسپکٹر اکرم اسے گھر کے نزدیک اتار کر گیا تھا۔ اس نے واپسی پر ایک ہوٹل میں بابر کی اچھی خاصی مدارت کر کے اس کے دل و دماغ پر جگہ بنا لی تھی۔ بابر سے الگ ہو کر وہ دوبارہ شاہی بازار آیا اور یہاں اپنے ایک پرانے سورس سے اس نے متعلقہ کوٹھے کے متعلق معلومات حاصل کی تو اس کے علم میں آیا کہ اس کوٹھے کی مالکہ مشہور طوائف مختارہ بائی ہے، جس کی بیٹی نازنین آج کل بڑی اونچی ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ آفس میں رات دیر گئے تک وہ رپورٹ بناتا رہا۔ صبح اس نے آفس میں آتے ہی چودھری غلام رسول کے سامنے ساری کارروائی بیان کر دی۔ چودھری صاحب کی تو باچھیاں کھل گئیں۔ انہوں نے بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی پیٹھ پر تھپکی دی اور اسے آج رات مختارہ بائی کے کوٹھے کی نگرانی پر لگا دیا۔ انہیں امید تھی کہ اختر کے ساتھیوں میں سے اور بھی اس کی طرف آتے ہوں گے اور اس الجھی ہوئی ڈور کا کوئی نہ کوئی سرا ضرور ان کے ہاتھ لگے گا۔ چودھری کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس نے آدھے سے زیادہ میدان تو مار لیا ہے، اب بس 1 آدھ کلو اور مل جائے تو بیڑا پار۔